نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں مہوش اعجاز آپ تمام خواتین کا اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن کی جانب سے تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں اسلامی طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام شروع کریں، ایک خاص اناؤنسمنٹ کر دیں آپ تمام خواتین کے بیچ کہ ہو سکتا ہے تقریر کے بیچ میں میڈیا ریپریزنٹیٹیو آ جائیں، تو کیونکہ اس وقت ہم آپ کو انفارمیشن نہیں دے سکتے، اطلاع نہیں دے سکتے، اس لیے آپ میں سے جو بھی خواتین اپنے چہرے کا حجاب کرنا چاہتی ہیں وہ ابھی سے کر لیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اللہ کی معرفت اور اس کی محبت، اور اس اہم موضوع پر آپ تمام خواتین کے بیچ مخاطب کریں گی ہماری IRO کی 2 اسپیکرز۔ انشاءاللہ آپ تمام خواتین کے بیچ سب سے پہلے خطاب کریں گی مس اسما پروین۔ مس اسما پروین IRO کی سینئر گروپ کی ممبر ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ تقویٰ اسلامک اسکول میں بھی ایز اے ٹیچر اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں۔ میں آپ تمام خواتین کا زیادہ وقت نہیں لوں گی اور خطاب کروں گی مس اسما پروین سے کہ وہ مائک پر آئیں اور اس اہم موضوع پر گفتگو کریں۔ مس اسما پروین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزی سامعات، میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہو گیا کہ آج کے اس جلسے کا عنوان ہے اللہ کی معرفت اور اس کی محبت، اور میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ کی معرفت۔ معرفت کا معنی ہوتا ہے جاننا، پہچاننا، اور اللہ کی معرفت یعنی اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا۔ انسان اپنی تاریخ کے ہر دور میں یہ سوچتا رہا ہے کہ وہ خود کیا ہے، کیسے اور کیوں پیدا ہوا، جس کائنات میں وہ زندگی گزارتا ہے اسے کس نے پیدا کیا، مر کر اس کا کیا حال ہوگا، مرنے کے بعد وہ جہاں جائے گا وہاں پر کیا ہوگا اس کے ساتھ، جن وادیوں، پہاڑوں، میدانوں اور پانیوں سے وہ گزرتا ہے اور جن وسائل کو وہ کام میں لاتا ہے ان سب چیزوں کو کس نے بنایا، کیا یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے اسی طرح ہیں یا کسی خاص وقت میں ان کی ابتدا ہوئی؟ اگر کسی خاص زمانے میں ان ساری چیزوں کی ابتدا ہوئی تو کیا یہ سب اتفاقاً ایسا ہوا یا کسی خاص طے شدہ منصوبہ کے مطابق ایسا کیا گیا؟ اور جب ایک انسان انہی سارے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے تو وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ہم انسان اس حقیقت کو سمجھتے بھی ہیں کہ کوئی بھی خاندان کسی ذمہ دار سربراہ کے بغیر مامور کے کام سر انجام نہیں دے سکتا، اور کوئی بھی شہر بغیر کسی انتظامیہ کے زیادہ دن تک کامیاب نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی مملکت کسی رہنما اور رہبر کے بغیر زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکتی۔ اور ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کا یقین ہی نہیں کرے گا کہ اگر اس سے کوئی شخص یہ کہے کہ شہر میں کپڑے کا ایک ایسا کارخانہ ہے جس کا نہ کوئی مالک ہے نہ مزدور، اس کا نہ کوئی نگراں ہے نہ چوکیدار، وہاں پر خود بخود ہی اینٹ، سیمنٹ اور سریا پہنچ گئی اور خود سے ہی وہاں کی دیواریں، کمرے اور چھت بن گئے، اور وہ کارخانہ بنا کسی چلانے والے کے چل رہا ہے، اور وہاں پر خود سے ہی مشینیں پہنچ گئی اور مشینوں کے اندر صحیح مقدار میں سامان پہنچ جاتا ہے اور اس سے مطلوبہ چیزیں تیار ہو کر باہر نکل جاتی ہیں اور بازاروں میں خریدی اور بیچی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ سالہ سال سے بغیر کسی خرابی کے چل رہا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ایک چھوٹا سا بھی کارخانہ بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔
جب ایک چھوٹا سا کارخانہ بنا کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت کائنات بنا چلانے والے کے چل جائے؟ اور اسی لیے قرآن حکیم ہم انسانوں کو زمین و آسمان کی پیدائش یعنی کائنات کی تخلیق میں غور و فکر اور تدبر کی ہدایت دیتا ہے تاکہ انسان تخلیق کو دیکھ کر خالق کو دیکھے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ انسانی ذہن کسی عظیم تخلیق اور شاہکار کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ تخلیق اپنے خالق کی مظہر ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آس پاس بے انتہا اپنی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں، جس سے ہم نے اپنی گفتگو کی شروعات بھی کی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آسمان میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، لیکن دیکھ کر بھی اندیکھی کر دیتے ہیں۔ تو آئیے کیوں نہ آج ہم اللہ کی ان نشانیوں کو، اللہ کی کاریگری کو اپنے دل کی گہرائی سے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا بڑا کاریگر ہے، ہمارا رب کتنا بڑا ہے، ہمارے رب نے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے کتنی کاریگری سے بنا رکھی ہیں، تاکہ ان ساری چیزوں کو جان کر ہم اپنے رب کو پہچان سکیں۔ اور اللہ کی سب سے بڑی اور نمایاں چیز، اللہ کی خلقت کی سب سے بڑی اور نمایاں چیز جو ہے وہ ہے آسمان۔ کیا ہم نے کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سوچا کہ اللہ نے آسمان کو کس طرح سے بنا رکھا ہے، اتنا بڑا اور اتنا وسیع، بنا کسی سہارے کے؟ اس بات کے پر ہم نے کبھی غور کیا؟ اگر ہم ایک چھوٹی سی چھت بھی بناتے ہیں تو بنا کسی پلر، بنا کسی وال کے نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بنا دیا بنا ستون کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 6 میں کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا اور اس میں کہیں بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے۔ کیا ہم کو آسمان کے کہیں پر بھی ایسا لگتا ہے کہ اس میں کہیں جھول لگ رہا ہو، یا اس میں کہیں پر کوئی سوراخ ہو، یا ہمیں کہیں آسمان اور زمین کے بیچ کوئی پلر، کوئی کھمبا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آسمان ٹکا ہوا ہے، یا کوئی ایسا سوراخ جس سے ڈور بندھی ہو اور وہ آسمان ایسے لٹکا ہوا ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کاریگری ہم روز دیتے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے اتنے بڑے آسمان کو بنا دیا وہ ہمارا رب کتنا بڑا ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آسمان کو بنا دیا بلکہ اس کو سجا بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 12 میں کہ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ سال کا حساب معلوم کر لیا کرو۔ اور ہم نے ہر ایک چیز کو الگ الگ ممیز کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن یہ 2 نشانی بنائی ہے۔ جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں، صبح میں جب سورج نکلتا ہے کس طرح سے وہ سب کچھ روشن کر دیتا ہے، یعنی ہر ایک چیز سورج کی روشنی سے پورے روشن ہو جاتی ہے۔ چاہے ہم جتنی بڑی بھی لائٹ لگا لیں، لیکن اللہ کی جو بنائی ہوئی لائٹ ہے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کہ اگر ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بھی سوراخ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کی وہ روشنی داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن کیا، رات جو کہ اندھیری بنائی اس کو بھی کس طرح سے بنایا؟ کیا اس میں ہم نے کبھی غور کیا؟ کیونکہ رات میں اگر مان لیجیے ہمارے گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے تو کیسی گھٹن سی لگتی ہے کہ ہم فوراً ایک کسی طرح سے انتظام کرتے ہیں کہ روشنی ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اندھیرا بنایا پر اس کو کیا کیا؟ اس کو چاند اور تاروں سے سجا کر رکھ دیا۔ سوچیے، چاند اور تاروں سے جب آسمان کو اللہ تعالیٰ رات میں سجا دیتا ہے، اس وقت کیا ہم اللہ کی کاریگری نہیں دیکھتے ہیں؟ کتنی
किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको सजाया है कोई ऐसा कारीगर कि अल्लाह की उस कारीगरी से हम नहीं पहचानते कि हमारा रब कैसा होगा? और इतना ही नहीं, अगर हमने आसमान को देखकर भी नहीं पहचाना अपने रब को, तो क्या हमने कभी अपनी नज़रें झुकाकर अपने पैरों के नीचे बिछी ज़मीन को नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने किस तरह से ज़मीन को बना रखा है? आज हमको मालूम ही है, साइंस हमको बताती है कि जो ये अर्थ है ये बॉल के शेप में है और इसके अंदर कितना हॉट फ्लूइड है, यानी इसका जो कोर रीजन है अर्थ का, उसके अंदर कितना हाई टेम्परेचर है उसके कोर रीजन में कि उसमें मेटल्स भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और यही नहीं, इससे अल्लाह ताला ने, और इसके अंदर जो इतनी गर्मी है उसका अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब ज्वालामुखी फूटता है उससे अंदर से जो लावा, ज़मीन के अंदर का जो लावा निकलता है वो जितनी दूर तक जाता है पूरी ज़मीन किसी काम की नहीं रह जाती, यानी वो ज़मीन बंजर हो जाती है, उसमें खेती नहीं हो सकती। तो उससे हम ज़मीन के अंदर की गर्मी, उसके अंदर का टेम्परेचर को समझ सकते हैं कि जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं उसके नीचे कितनी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको हमारी हिफाजत के लिए क्या किया, कई लेयर्स में उसको बना दिया ताकि हम बासानी अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकें। और इतना ही नहीं, इसको कई लेयर्स में बनाया। ऊपर की जो क्रस्ट एरिया है, यानी जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो ऊपर का क्रस्ट एरिया है वो इतना ज़्यादा पतला है और वो टुकड़ों में बटा हुआ था और उसके अंदर लिक्विड फॉर्म होने की वजह से वो तैरता होता। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, उसके बीच में जहाँ पर टुकड़ों में बटी हुई थी अर्थ, उसमें पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि हम अर्थ में हिलते हुए ना रहें। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ही फरमाता, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 31 में, कि हमने ज़मीन में पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि वो मखलूक को हिला ना सके। क्या इससे हमें अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा नहीं होता कि अल्लाह ताला ने कितनी कुदरत वाला है अल्लाह ताला, कि उसने किस तरह से ज़मीन में पहाड़ को गाड़ दिया ताकि ये ज़मीन में बैलेंस बना रहे और हम हिलते हुए ना रहें। और यही नहीं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारी लाइफ आसानी से गुजर सके इसलिए अल्लाह ताला ने पहाड़ों को गाड़ दिया, बल्कि ऐसा नहीं किया कि हम जिस जगह पर पैदा हुए सिर्फ उस जगह पर रहें, बल्कि ज़मीनों में रास्ते बना दिए कि हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी ज़रूरियात के लिए जा सकें। अल्लाह ताला फरमाता सूरह ज़ुखरुफ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 12 में कि हमने ज़मीन को फ़र्श बना दिया और तुम्हारे लिए उसमें रास्ते बना दिए ताकि तुम राह को पहचान लिया करो। यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन को फ़र्श बनाया और उसमें हमारे लिए रास्ते बना दिए कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, हम अपनी ज़रूरियात के लिए कहीं पर भी जा सकें। और यही नहीं कि अल्लाह ताला ने हमारे पैरों के नीचे ज़मीन बना दी, हमारे सर के ऊपर छत बना दी, बल्कि इसके साथ ही साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए खाने का भी इंतज़ाम किया। और वो खाने का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त किया है कि अगर हम उसमें ही गौर करें ना तो अपने रब की मारिफत हासिल कर लेंगे। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया कि एक छोटा सा बीज जो हम ज़मीन के अंदर बोते हैं उससे कैसे एक पौधा और फिर एक पेड़, उसके अंदर से फिर फल और फूल निकल आते हैं? उस पर कभी हमने गौर किया? यानी अगर कोई कम अक्ल इंसान ये कहे कि जो बीज हम बोते हैं वो सूरज की गर्मी और ज़मीन में पानी की नमी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और किसान की मेहनत, इन सारी चीज़ों से मिलकर एक पेड़ वजूद में आता है जिससे हमको फूड मिलता है, तो हम ज़रा उस इंसान से पूछेंगे कि जो सूरज गर्मी देता है उसको, सूरज को गर्मी किसने दी? और ज़मीन में जो पानी ज़मीन की जो नमी है, उसकी जो नमी की सिफत जो दी अल्लाह ताला ने पानी के ज़रिए, वो पानी किसने दिया? और जो हवाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, उन गैसों का वजूद किसने बख्शा? और इन सारी चीज़ों का जवाब जब हम ढूंढेंगे ना तो हमको पता चलेगा कोई एक है जो इन सारी चीज़ों को कंडक्ट कर रहा है, और वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और
جو ہم کو کھانا ملتا ہے وہ کتنا سسٹمیٹک وے میں ملتا ہے، وہ ہم نے کبھی غور کیا؟ کہ جیسے ہم کچن میں جاتے ہیں اور اپنے برتن کو گیس پر چڑھاتے ہیں اور اس میں کچھ مٹیریل ڈالتے ہیں اور پھر کھانا ہم کو ملتا ہے، اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو پلانٹس ہیں ان کی لیف ان کا کچن ہوتی ہیں، اور وہ لیف سورج کی روشنی سے گرماہٹ لیتے ہیں اور پھر ہواؤں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پھر زمین سے پانی لیتے ہیں، اور پھر جا کے وہ اپنے لیے اور تمام مخلوق کے لیے کھانا پرووائڈ کرتے ہیں۔ یعنی جو ہم کو کھانا مل رہا ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک بھیجا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اپنی اس چھوٹی سی عقل سے صرف اتنا ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو کچھ مال کمانا ہے اور اس مال کے ذریعے ہم کو کھانا لینا ہے، اس سے اپنے پیٹ کی آگ بجھانا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو کھانا ہم تک آ رہا ہے وہ کھانا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہم کو بھیجا۔ کیا غور کرتے ہیں ہم اس چیز سے کہ ہمارے خالق نے کس طرح سے یہ کھانا ہم کو بھیجا، اور جس نے یہ کھانا ہم تک بھیجا ہے وہ ہمارا رب کتنا بڑا کاریگر ہے کہ اس نے کس طرح سے ہم تک یہ کھانا پہنچا دیا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 7 میں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور اس پہ پہاڑ جما دیے اور اس میں طرح طرح کے خوش منظر نباتات اگا دیے، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کو ہدایت کرنے والی ہیں۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ساری چیزیں ہم کو دے رکھی ہیں، ان ساری چیزوں سے ایک انسان کچھ نصیحت لے سکتا ہے کہ ہمارا رب کتنا بڑا کاریگر ہے، ہمارا رب کتنا بڑا ہے، اور ہم ان سب چیزوں پر غور کریں گے تو ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ صرف اپنی کچھ ضروریات پوری کر لی اور کچھ غور نہیں کیا، کچھ فکر نہیں کیا۔ اور پانی جو کہ ہم انسان کی ایک اہم ضرورت ہے، جس کے بنا ہم زندگی نہیں گزار سکتے، یعنی اگر ہم کو کھانا نہ ملے پھر بھی کچھ دنوں تک ہم رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پانی دیا ہے کہ اس کے بنا ہمارے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں اگر پانی نہیں آتا ایک دن بھی تو ہم کہتے ہیں ایسے لگتا ہے زندگی ادھوری ہو گئی۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے ہم تک کس طرح سے پہنچایا، کیا اس پر ہم نے کبھی تدبر کیا؟ کیسے کر کے ہمارے رب نے ہم تک پانی کو پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 43 میں کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے جو ابر کو اٹھاتی ہیں، اور پھر اللہ اپنی منشا کے مطابق اس کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اس کے اندر سے بوندیں ٹپکتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہم تک پانی پہنچا رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو پانی ہم تک پہنچ رہا ہے وہ کس طرح سے کہ سمندر سے پانی جو ہے بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے اور پھر وہ بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، پھر اس میں سے بوند بوند کر کے پانی آتا ہے زمین پر، اور پھر یہ جو زمین ہے وہ اس پانی کو کچھ پانی کو ایبزارب کر لیتی ہے، اور کچھ پانی ندی نالوں اور جھیلوں کے ذریعے سمندر میں واپس چلا جاتا ہے، اور پھر اسی سمندر سے پھر اوپر یعنی بھاپ بن کر اڑتا ہے، اور اس طرح سے پورا سائیکل چلتا جا رہا ہے۔ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک پانی کو پہنچایا ہے وہ کس طرح سے پہنچایا اس پر ہم نے غور نہیں کیا، اور ہم اپنے گھروں میں جو زمین پانی ابزارب کر لیتی ہے اسی زمین میں ہم مشین لگا کر پھر اپنے گھروں میں پانی استعمال کرتے ہیں، اور جو پیڑ پودے جو اگتے ہیں وہ اسی زمین کی وجہ سے زمین میں جو پانی ابزارب ہو جاتے ہیں، اور ہم پانی کو اتنی آرام سے پیتے ہیں، یعنی ہر دن نہ جانے کتنی بار ہم پانی پیتے ہیں، لیکن ایک بار بھی ہم سوچتے نہیں کہ ہمارے رب نے کس طرح سے اس پانی کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ہمارا رب کتنا حکمت والا، اس نے کس طرح سے ہم تک پانی کو پہنچایا۔ ایک بار بھی ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے رب نے کیسے یہ ساری چیزیں ہم کو دے رکھی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیروں کے نیچے زمین رکھی، چھت رکھی، کھانے کا انتظام کیا، ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا، یہی نہیں اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا رکھا ہے۔ جیسے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو بنایا کہ ان سے ہم کتنے سارے فوائد حاصل کرتے ہیں. کچھ جانور جن کو ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ جانوروں کو ہم کھاتے بھی ہیں اور بہت سارے فوائد. لیکن ان میں سے کچھ جانوروں کو ایسا بنایا ہے کہ انسان دیکھ کے حیرت کرے کہ واقعی یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے جو اس طرح کی چیزیں بنا سکتا ہے. ٹھنڈ کے موسم میں جب ہم کو بہت ٹھنڈ لگتی ہے اور اس میں ہم جب سویٹر پہنتے ہیں تو ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح سے ہم تک پہنچایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جانور بنا دیا، یعنی شیپ، بھیڑ، اس کو بنا دیا کہ ہم اس کو مارتے بھی نہیں ہیں، اس کو زندہ رکھتے ہیں. وہ زندہ جانور ہم کو اون پرووائڈ کرتا ہے اور اس اون کے ذریعے اپنی ٹھنڈ میں خود کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی ایک جانور جو زندہ ٹہل رہا ہے، اس کے اوپر سے جو اون نکل رہا ہے اس کے ذریعے سے اپنی ٹھنڈ کو کم کرتے ہیں. اتنا زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم نے کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا. ہم ٹھنڈ میں ان ساری چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں لیکن کبھی اس کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے ان ساری چیزوں کو کیسے ہم تک بھیجا ہے. یہ تو خیر ہو گئی ہمارے آس پاس کی چیزیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اتنی ساری کچھ چیزیں ہم نے گنائی. ایسے تو بے انتہا اللہ کی نشانیاں ہیں کہ انسان ان آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کو پہچان ہی سکتا ہے. اور ہم انسانوں کو جو بنایا، ہمارے جسم میں کتنی ساری چیزیں ایسے دے رکھی ہیں کہ انسان اس سے بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے. ہم ہر روز خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی بھی اس بات کو سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کس طرح بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ذاریات سورہ نمبر 56 آیت نمبر 57 میں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو؟ کیا ہم نے اس چیز کی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسانوں کو بنا دیا؟ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بیبی رہتا ہے، کیسے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے دھیرے دھیرے کر کے بڑا ہو جاتا ہے. ہم اگر کوئی مشین بناتے ہیں تو جتنی بڑی بناتے ہیں وہ اتنی بڑی تو رہتی ہے نا، بڑی تو نہیں ہوتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسان کے روپ میں جو بنی ہوئی مشین ہے وہ کیسے دھیرے دھیرے بڑھتی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ہائٹ کو بڑھا دیتا ہے، ہائٹ کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز کو اس کے بڑھاتا رہتا ہے. یعنی ایک چھوٹا سا بیبی جو رہتا ہے اس کی ہائٹ بھی بڑھتی ہے، ہائٹ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھ، اس کی ناک، اس کی کان، اس کا منہ، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، ساری چیزیں اس طرح سے بڑھتی ہیں کہ انسان اس کو دیکھ کر ہی حیرت کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی کتنی قدرت کے ساتھ کس طرح سے اس کو بنا دیا ہے. اور آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا جو باڈی ایلیمنٹس ہے وہ فاسفورس، گندھک، کیلشیم، نمک، کوئلہ، نائٹروجن، ہائیڈروجن، ان ساری چیزوں اور اسی طرح سے کچھ اور چیزوں سے مل کر بنا ہے. لیکن آج تک کوئی سائنس کوئی زندہ انسان نہیں بنا سکی. کیا اسی سے ہم اللہ کو نہیں پہچان پاتے کہ صرف ایک ہی وہ اللہ ہی اسی کی ذات ہے جو اس طرح کی چیزوں کو بنا سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اور کتنی طرح کی شکلیں بنا دی. ایک ڈریس ڈیزائنر ہوتا ہے، مان لیجئے وہ کتنی ڈیزائن کرے گا، کتنی ساری ڈیزائن بنا لے گا. اور وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ جو ڈیزائن ہم اس شہر میں سیل کر رہے ہیں اسی طرح کی ڈیزائن دوسرے شہر میں بھی سیل کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جو ڈیزائن یہاں بنائی، کچھ شکلیں جو یہاں بنائی، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی شکلیں کسی دوسرے شہر میں بھی ہوں. ہم کہیں پر بھی جا کر دیکھ لیں، ہر جگہ الگ الگ شکل، اور کتنے آئے کتنے چلے گئے. یعنی اتنے سارے انسانوں کو بنایا، سارے لوگوں کی ڈفرینٹ شکل. اس چیز پر بھی کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی ساری شکلیں بنا دی ہے. یعنی اتنا حکمت والا جو رب ہے وہ کیسا ہمارا رب ہے، کتنا بڑا ہے، اور اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے. یعنی انسانوں میں جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ اس ایسی جگہ پر جہاں پر بھی جو چیز بنائی ہے بالکل پرفیکٹ بنائی ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری آنکھ پیچھے ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، ہماری ناک نیچے گھٹنوں پر ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پر جو چیز بنائی وہ بالکل پرفیکٹ بنائی ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ چیز دوسری جگہ ہوتی وہ زیادہ اچھا ہوتا. بالکل پرفیکٹ بنا دیا. اور ہم انسانوں کو جو بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت کے یعنی اتنی ساری چیزیں بنا دی ہمارے جسم کے باہر کہ انسان باہر سے دیکھ کر اللہ کو پہچانے. اگر ہم نے ان سے بھی نہیں پہچانا تو ہمارے باڈی اندر کے جو فنکشنز ہیں ان ساری چیزوں کو بھی ہم نے نہیں پہچانا کہ ہمارے جو فنکشنز جو اندر کے چل رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے کیسے بنا رکھے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو ہارٹ ہے وہ بلڈ کو پمپ کر رہا ہے, باڈی کے اندر کے ایلیمنٹس کو اندر کی چیزوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہارٹ جو کہ بلڈ کو پمپ کر رہا ہے اور وہ بلڈ ہمارے جسم کے ہر حصے کو کھانا اور انرجی پرووائڈ کر رہا ہے. لنگس جو کہ بلڈ کو پیور کر رہا ہے اور کڈنی جو کہ بلڈ کو چھان رہی ہے. اسی طرح سے ڈائجسٹو سسٹم ہے جو بلڈ کو کھانے کو بلڈ میں مکس کر کے پورے جسم میں پہنچا رہا ہے تاکہ پورے جسم کو طاقت مل سکے. اور ہمارے ہاتھ پیر ہیں جو ہمیں چلنے پھرنے اور ہر کام کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں. سینس آرگنس ہیں جو ہمارے آس پاس کے ماحول سے ہم کو آگاہ کر رہے ہیں. یعنی ہماری باڈی میں اتنی ساری چیزیں بنا دی کہ انسان اس کو بھی دیکھ کے حیرت کرے اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان لے. اور یہی نہیں, جن آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں اس پر کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ کیسے ہم ان آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں, پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی سائنس اسٹوڈنٹ ہوگی تو اس کو معلوم ہوگا کہ جیسے ہی کوئی لائٹ کسی آبجیکٹس پر پڑتی ہے, کسی آبجیکٹ پر پڑتی ہے تو وہ اس کی جو وہ ساری چیزیں ہماری آئز کی 3 لیئرز کے پیچھے جا کر ریٹینا لیئر میں الٹی امیج بناتی ہیں اور پھر آپٹک نرو اس میسج کو لے کر برین تک جاتا ہے اور پھر برین آرڈر کرتا ہے تب جا کے ہمیں کوئی چیز سیدھی اور صحیح دکھائی دیتی ہے. یعنی جب بھی ہم پہلے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پہلے ہماری اس کی امیج جو ہے وہ الٹی بنتی ہے. کہ ہم کو کبھی ایسا لگا کہ ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, ایسا تو نہیں نا کہ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پہلے ہمیں وہ چیز الٹی دکھتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد وہ سیدھی دکھائی دیتی ہے. بالکل نہیں, یہ سارا فنکشن اتنی سپیڈ میں چل رہا ہے کہ ہم کو خبر ہی نہیں رہتی ہے. اتنا بڑا ہمارا کاریگر ہے. اور یہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو برین کو بنایا جو کہ سب سے فاسٹسٹ مشین ہے ورلڈ کی, کتنی تیزی سے یہ کام کرتا ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے اکثر یہ چیز محسوس کی ہوگی نا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیروں کے پاس کوئی جانور آ جاتا ہے اور بغیر 1 سیکنڈ ویسٹ کیے ہم اپنے پیروں کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں. اور یہ جو کام ہوتا ہے یہ اتنا سمپل ایکشن نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا اور پیر ہٹا لیا. جیسے ہی ہمارے پیروں کے پاس کوئی چیز آتی ہے ہماری آئیز اس میسج کو لے کر برین تک جاتی ہے کہ پیروں کے پاس کوئی جانور ہے اور پھر برین لیگ کو آرڈر کرتا ہے کہ پیروں کو ہٹانا ہے, پھر ہم اپنا لیگ ہٹاتے ہیں. اور یہ سارا پروسیس اتنی سپیڈ میں ہو جاتا ہے. نیورونز کی جو سپیڈ ہے 290 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ ہے. اتنی سپیڈ, یہ اتنی فاسٹ یہ کام کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آس پاس بے شمار اپنی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اور اللہ سب چیزوں سے بہتر کاریگر ہے. اور اللہ کے انعامات کو یعنی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں بکھیر رکھی ہیں ان ساری چیزوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں نا تو شمار نہیں کر سکتے ہیں. یعنی اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھا رکھی ہیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 میں کہ اگر تم اللہ کے انعامات گننا چاہو تو پورے شمار بھی نہیں کر سکتے ہو. اگر یقین نہ ہو تو ہم کسی وقت بیٹھ کر ایک رجسٹر اور پین لے کر بیٹھے اور اس میں اللہ کے انعامات گنتے جائیں, لکھتے جائیں گے, ہمارے رجسٹر فل ہو جائیں گے, لیکن اللہ کے انعامات, اللہ کی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی. تو ان میں سے کوئی ایک نشانی پر بھی ہم غور کریں, کسی ایک نشانی پر بھی ہم سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس کو بنایا ہے, تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا رب جو ہے وہ کتنا بڑا کاریگر ہے. اور جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے, یعنی یہ پوری کائنات کو جس ہستی نے بنایا ہے اس کے اندر کتنی ساری صفات موجود ہیں.
یعنی وہ جو ہمارا اللہ ہے وہ رب ہے، ساری چیزوں کو پالنے والا ہے. ہم ہر نماز میں کی ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کو سزاوار ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، یعنی جو ساری چیزوں کو پالنے والا ہے، جو بھی اس دنیا میں سب کو پالنے والا ہے. اور وہ جو ہمارا رب ہے جو ہر ایک کو پال رہا ہے، یعنی چاہے وہ مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اس کا نیک بندہ ہو، چاہے اس کا نافرمان بندہ ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے مومن ہو، ہر ایک پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت عامہ نازل کر رہا ہے، ہر ایک پر اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہے. کوئی انسان اگر یہ کہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں دیا، ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاں چیز نہیں دی، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا، اگر کوئی یہ کہے تو بھی اگر ایمانداری سے وہ اپنے آپ کو دیکھے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کچھ نہیں بھی دیا پھر بھی وہ غور کرے تو اس کو بہت کچھ دیا. اللہ کے انعامات پھر بھی اس کے اوپر ہیں. اتنا کچھ ہمارا رب ہم کو دے رہا ہے اور ہر ایک کو پال رہا ہے. اور یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پال رہا ہے، ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے. ہم انسان اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، یعنی ہم ایسے اس کے ہر انعامات کو لیتے جا رہے ہیں، اس کو پہچانتے بھی نہیں، پھر بھی وہ ہمیں ہر کچھ دے رہا ہے. اگر مان لیجیے ہمارے گھر کوئی پارسل آتا ہے، کئی دنوں تک گفٹ آتا جائے اور ہم کو پتہ نہ چلے کہ یہ کس نے بھیجا ہے، تو ہمارے اندر ایک تڑپ ہوگی نا کہ آخر کون ہے ہمارا چاہنے والا جو ہر روز ہم کو تحفے بھیج رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اتنے سارے تحفے دے رہا ہے، اس کو پہچاننے کی ہمارے اندر کوئی تڑپ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں جو ہمیں اتنے سارے انعامات دے رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ رب ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ غفور اور رحیم ہے. اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کہ وہ ہمیں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہم پر. ہم نہ جانے دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں. مہربانی کر کے ہم کسی اور کی طرف نہ سوچیں کہ ہاں فلاں شخص بھی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے. ہم خود کا جائزہ لیں کہ ہم دن بھر میں، سال کا نہ دیکھیں، مہینوں کا نہ دیکھیں، ہفتوں میں نہ دیکھیں کہ اتنے دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. ہر دن ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس گناہ کے عوض ہم پر عذاب نہیں نازل کر دیتا. پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو معاف کرتا رہتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی ہمارے گناہوں کے عوض ہم کو فوراً پکڑ نہیں رہا ہے، بلکہ ہم پر رحمت نازل کرتا جا رہا ہے، ہم کو بخشتا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ستار ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک پر کے عیبوں پر پردہ ڈالتا جا رہا ہے. ذرا سوچئے اگر ہمارے عیب جو ہیں وہ ہر ایک پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے عیبوں پر پردہ نہ ڈالتا، ہر ایک کے عیب ہر کسی کو معلوم ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ ہم نظریں اٹھا کر جی نہیں سکتے تھے، نظریں جھکی کی جھکی رہ جاتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپا دیا کہ ہم اپنے عیبوں کو صرف خود جانتے ہیں اور ایک ہمارا رب جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا بھی ہے. جس ہستی کی اتنی صفات ہو اور جو ہستی ہمیں اتنے سارے انعامات دے رہی ہو، ہر وقت اپنے انعامات ہم کو دکھاتی جا رہی ہو، کیا اس پر ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اس کو پہچانیں، اس سے محبت کریں، اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں؟ اور جن لوگوں کے دل ابھی ان ساری چیزوں کے بند نہیں ہوئے ہیں کہ ابھی وہ سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، ابھی ان کے دل کھلے ہوئے ہیں اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کے لیے، تو وہ اپنی پیدائش پر، زمین و آسمان کی تخلیق پر اور زمین میں پھیلی تمام چیزوں پر غور کی نگاہ سے دیکھیں گے نا کہ انہیں بے شمار انعامات اللہ کے ایسے نظر آئیں گے کہ انسان بے ساختہ پکار اٹھے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انعامات
انعامات دے رکھے ہیں کہ انسان پکار اٹھے گا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے ہمارا خالق، وہ ہے ہمارا مالک۔ تو کیوں نہ ہم اپنے زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو پہچانیں اور اس سے اپنے رشتوں کو بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزرے، ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنے ذات کا محاسبہ کرے، ایسی گھڑی جب کہ وہ اللہ کی خلقت پر غور کرے، اور ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنے کھانے پینے کے لیے انتظام کا وقت نکالے۔ یعنی کھانا پینا جو کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اس چیز کو بتایا کہ ہمیں کچھ وقت ایسا بھی گزارنا چاہیے کہ ہم اللہ کی خلقت میں غور کریں، یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا کچھ لمحہ ہر دن اللہ کی معرفت کو یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرنے میں اپنا کچھ لمحہ گزاریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کاریگری سے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ جب ہم ہر ایک چیز کو غور کی نگاہ سے دیکھیں گے نا تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے پہچان جائیں گے، اور پھر اسی سے ہماری محبت ہوگی اور اسی کے آگے ہم اپنے سر کو جھکائے رکھیں گے اور اسی کی فرما برداری کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں اپنی معرفت قائم کر دے، ہم سب اپنے رب کو پہچان سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتی ہوں قرآن مجید کی ایک آیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 65 میں، وہ رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے بیچ کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور تم اس کی بندگی کرو اور صرف اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ ہرگز نہیں۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ اسما پروین۔ الحمدللہ ہم سب نے سنا اور بخوبی جانا۔ مس اسما پروین نے بہت خوبصورت انداز میں ہم کو بتایا اور ہمیں اپنے رب کی پہچان کرائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق دے اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ ویسے کسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا سننا اور سنانا سب کو قبول کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔